أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الف لام میم، حروف مقطعات جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ افحسب الناس ان یترکوا، افحسب الناس کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے، این کہ یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، این یقولو کہ انہوں نے کہہ دیا ہے، یا کہہ دیا انہوں نے آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم اور وہ لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، یعنی اسی بات پہ نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایمان لے آئے اور بس منہ سے کہہ دیا تو آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا اور یقیناً فتنا ہم نے آزمایا، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ خوب جان لے، الذین صدقوا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، یا جنہوں نے تصدیق کیا، سچ کہا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور وہ یقیناً انہیں بھی جان لے یا پرکھ لے جو کاذبین جھوٹوں کو بھی پرکھ لے۔ ام حسب الذین کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے، یعملون السیئات جو کرتے ہیں برے اعمال، این کہ وہ یسبقونا کہ وہ سبقت لے جائیں گے، یا وہ چھوڑ دیے جائیں گے، وہ ہم سے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکم کتنا برا ہے، ما یحکم جو وہ حکم لگاتے ہیں۔ من کانا جو کوئی، کانا یرجو جو کوئی امید رکھتا ہے، لقاء اللہ اللہ سے ملاقات کی، فإن تو بے شک، اجل اللہ اللہ کا وقت جو وقت مقرر لآت وہ یقیناً وہ آ کر رہے گا، وہ ضرور آنے والا ہے۔ وہ السمیع العلیم اور وہ اللہ ہی ہے، وہ ہوا اور وہی ہے سمیع العلیم، بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا۔ ومن جاہدہ اور جس نے بھی مجاہدہ کیا، جہاد کیا، من جاہدہ جس نے جہاد کیا، فإنما تو در حقیقت، یجاہد لنفسی وہ جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ان اللہ بے شک اللہ لغنی وہ تو یقیناً وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، عن العالمین سب لوگوں سے، سب جہان والوں سے۔ والذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم تو یقیناً ضرور بضرور ہم دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولنجزینہم اور ضرور بضرور ہم جزا دیں گے انہیں، احسن الذی بہتر، یا الذی ان کی، کانوا یعملون جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جو سب سے اچھے عمل کیے ان کے مطابق ہم ان کو جزا دیں گے۔ تو جیسے ہم سورہ عنکبوت کا آغاز کر رہے ہیں، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہی ہے، مکی صورتوں کا خاص ایک انداز ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے بارے میں زیادہ دلائل دیے جاتے ہیں۔
یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت یہ مکی صورتوں میں جو دلائل دیا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افحسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ اصل میں یہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں، تو ان زمانے میں حالات یہ تھے کہ جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس پر تو ایک طوفان آزمائش کا، یا کہتے ہیں کہ ظلم کا ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی اگر غلام یا غریب ہوتا تو اس بیچارے کو تو بری طرح مارا پیٹا جاتا تھا، اور اس کو ایسی ایسی اذیتیں دی جاتی ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں۔ اور اگر کوئی دکاندار ہوتا ہے، کوئی کاروباری ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو کاروبار کے، اس کے روزی کے دروازے اس کے بند کر دیے جاتے تھے، اور یہاں تک ہے کہ اس سے کوئی چیز خریدتا ہے اس کے تو بھوکوں مرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اور اگر کوئی سردار کا خاندان سے ہوتا تو پھر اس کے خاندان کے لوگ اس کو اس طرح طرح سے تنگ کرتے، حالت یہ تھی کہ اس کا بائیکاٹ کر دیتے، یا اسے بھی اپنے ہی لوگوں کو گھر میں قید کر دیا کرتے تھے۔ تو ان حالات میں بڑا سخت خوف اور دہشت کا ماحول تھا مکہ مکرمہ میں۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے تھے وہ بیچارے بہت زیادہ مشکل میں، ان اذیتوں سے دوچار ہوا کرتے تھے۔ اور پھر ہوتا یہ کہ انسان جب اتنا پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان کو اصل میں تو ان کو کہتے ہیں کہ تسلی دی جا رہی ہے، یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہوتا۔ انسان جب بھی کوئی ایمان جب لائے گا تو اس کی آزمائش تو ضرور ہوگی، آزمائش کے بغیر تو ایسا ہوتا نہیں کہ اب ایسا کہ ہم انسان ایمان لیا اس کو آزمائش کیا نہ، جو پتہ نہ چلے کہ اس کا ایمان پختہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ سیدنا خباب بن ارت کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اس زمانے میں جب ہم مشرکین کی سختیوں سے بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، تو ایک روز میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش و جذبے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئیں۔ ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھایا جاتا، اس کے سر پر آرا چلا کر اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے جاتے، کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسا دیے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یعنی اسلام جو ہے وہ آ کر رہے گا، مطلب مصیبتیں تو ہیں مگر اسلام ضرور آ کر، یہاں تک کہ ایک شخص ثنا سے حضر موت تک بے کھٹ کے سفر کرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا جس کا وہ خوف کرے۔ یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو سمجھا دے کہ ہمارے جو وعدے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی کے لیے، کوئی شخص یہ صرف زبانی دعویٰ کر دے کہ اس کے تو وہ مستحق ہو نہیں سکتا، ہر حال میں اس کو آزمائشی کی بٹی سے گزرنا پڑے گا۔ ہماری جنت کو اتنی سستی نہیں ہے کہ نہ ہی کوئی ہماری خاص عنایت ایسی سستی ہے کہ تم بس زبان سے ایمان لانے کے اقرار کر لو، اعلان کر دو کہ ہم سب کو ہم بخش دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، امتحان تو شرط ہے، امتحان تو ضرور لیا جائے گا۔ اور ہم پہلے ہی پڑھا ہے کہ جس طرح مثلا بقرہ میں، حالانکہ بقرہ اس زمانے کی ہے، مدینہ منورہ کہ وہاں پہ بھی جو حالات خراب ہوتے تو لوگ پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی یہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر یا گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں، فمستهم بالباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب، یہاں تک کہ رسول اور ایمان لانے والوں پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب انہیں بتایا گیا کہ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس طرح جب جنگ عہد کے بعد بھی مسلمانوں پر جب مصیبتیں آئیں تو اس وقت یہی ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم الله الذين جاهدوا ومنكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں کہ تم سے جہاد میں جان لڑانے والے اور پاور دینے والے ہیں کون۔ تو یہاں بھی یہ بتائیں کہ یہ آزمائش ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا جو ہوگا وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور اگر کھرا ہے تو پھر اس کو چھانٹ دیا جاتا تھا کہ اللہ ان کے انعامات سے سرفراز ہو کے، یعنی صادق الایمان لوگوں کے کا حصہ آتا ہے۔ تو یہاں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانچ رہے تاکہ تمہیں آزمایا کہ ہم کیا تبات یہ سب یہ بتائیے کہ تم لوگ سب کی آزمائش کا چونچ پر، یعنی جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان کی بھی آزمائش کی جا چکی ہے،
وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ عَلَّمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور یہ کہ اللہ جان لیتا. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہی کہ کون کیا ہے، مگر یہ اللہ کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ تو پرکھ لے کہ یہ کرتے کیا ہے. یہ امتحان ہے، اصل میں امتحان لیا جا رہا ہے. اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جب تک کسی شخص کے اندر کسی چیز کی صلاحیت اور اس کے کرنے کی استطاعت ہو تو عملاً اس کا اگر وہ ظہور نہیں ہوتا تو اس وقت تک انصاف کے روح سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی جزا کا یا سزا کا مستحق ہو سکتا ہے. اسی طرح جیسے اگر ایک آدمی اس میں امین ہونے کی صلاحیت ہے اور ایک دوسرے میں خائن ہونے کی صلاحیت ہے، تو ان دونوں پہ جب تک آزمائش نہیں آئے گی وہ آزمائے نہیں جائیں گے. ایک سے امانت داری اور دوسرے سے خیانت کا عملاً کوئی ظہور نہیں ہوگا تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف سے تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ وہ محض اپنے علم غیب کی بنا پر ایک کو تو امانت داری کا انعام دے دے اور دوسرے کو خیانت کی سزا دے لے. ایسا تو ممکن نہیں ہے جب تک ان کو جانچ نہ لے. کیونکہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب تک انصاف وہ کام نہ کرے، یہ کہ جیسے کسی چوری کہ کسی نے بنیاد پر کسی کا علم کی بنیاد پر تو اس شخص نے اگر چوری کر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ چوری کرے گا. جب تک وہ چوری کر نہیں لے گا اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. اسی طرح تو یہ بخششیں اور انعامات بھی اس کے یہاں اللہ کے علم کی بنا پر نہیں دیے جاتے کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کے کو پتہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا مومن و مجاہد بن سکتا ہے، بنے گا. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر ہی دیتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا وہ اپنے ایمان میں سچا ہے اور اس کی راہ میں اس نے جان لڑا کر دکھا دی. تو اسی لیے کہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا، ضرور دیکھے گا کہ کون اس بات پورا کرتا ہے. اپنے عمل سے کون دکھاتا ہے، عمل کر کے کون دکھاتا ہے کہ وہ سچا ہے اور کون جھوٹوں میں سے ہے. صرف بات کہنے سے کام نہیں، جب عمل کرے گا تو اس کو اس کا انعام بھی ملے گا. پھر یہ کہ ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا انہوں نے سوچ لیا ہے جن لوگ برے اعمال کیے کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے. یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ ہماری گرفت سے بچ کر بھاگ سکیں گے. یسبقونا کو سب کر لے جائیں گے. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو کچھ اس کا یہ ہے، ایک تو جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں یعنی اپنے رسول کی مشن کی کامیابی، تو اگر ہم وہ نہ کر ہو سکے، یا جو کچھ یہ چاہتے ہیں یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ناکام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہو جائے. ایسا تو ہو نہیں چاہتا. دوسرا ہے کہ ہم ان کی ذاتوں پر انہیں پکڑنا چاہتے ہیں اور بھاگ کر ہماری دسترس سے دور نکل جائیں، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہم سے بچ جائیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہم سے یا کسی طرح بچ جائیں، ہم سے سبقت لے جائیں. تو انہوں نے تو ایک دن تو پکڑے جانا ہی ہے. سا ما کا یہ برا ہے یہ جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، تو جو کوئی رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، اسے معلوم ہو جائے اللہ کا مقرر کیا وقت آنا ہی والا ہے. اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے. یعنی ایک شخص تو وہ ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہی نہیں کہ میں نے مرنا ہے. اگر ایک شخص اس بات پہ یقین رکھتا ہی، مرنے کا تو یقین ہے اسے، مگر اللہ کے سامنے پیشی کا یعنی آخرت کو اس کو یقین نہیں ہے، تو اس کی تو بات چھوڑ دو. اس کا تو اس مقصد ہے ہی نہیں. وہ تو یہاں جب آ جائے گا تو پہچان لے گا، دیکھ لے گا کہ کیا کچھ ہوا. مگر ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا اللہ کے حضور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کے مطابق سزا و جزا بھی میں نے پانی ہے. تو اس سے یہ کوئی غلط فہمی نہیں رہنا چاہیے کہ موت کا وقت بہت زیادہ کوئی بہت دور ہے. موت کا وقت تو قریب ہے. جب بھی موت آنی کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کب آئے گی. وہ تو بہت ہی قریب وقت قریب چکا ہے، اور عمل کی مہلت وہ ختم ہوا ہی چاہتی ہے، یعنی بہت ہی قریب ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنی عاقبت کی بھلائی کے لیے جو کر سکتا وہ کر لے. کیونکہ یہ سوچے کہ زندگی بہت بڑی ہے اور بعد میں کر لوں گا تو ایسا بڑا مشکل کام ہے. تو اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہو، یعنی مقصد یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا برا سمجھتا ہے. تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے رضامندی اور اعزاز کی بشارت دی جاتی ہے. اور اس وقت اسے اس چیز سے جو اس کے آگے یعنی اللہ سے ملاقات کی نسبت کوئی اور چیز اچھی نہیں معلوم نہیں ہوتی. تب وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. لیکن جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور جو اس کو سزا ملنے جا رہی ہے اس کی خبر دی جاتی ہے.
پر جو کچھ اس کے آگے یعنی عذاب اور اس کو جو سزا عقوبت ملنے والی ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری معلوم نہیں ہوتی، اور اللہ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جائے کہ یہ جس کو ہے، پھر اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس موت سے پہلے پہلے اچھے اعمال یقیناً کریں کہ ہمیں بھی پھر اللہ سے ملنے کی خوشی، اور اللہ بھی ہم سے مل کے خوش ہو۔ تو یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ، اور پھر یہ کہ وہ سمیع العلیم، وہ تو ہر چیز کو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بس بغیر سجاد سے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا جس جو کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے، اور ہر کسی کو اپنے مطلب کسی کو یہ غلط فہمی ہونی نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر ہے۔ جس کے سامنے یعنی ہم نے حاضر ہونا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو جاننے اور سننے والا ہے، اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ تو پھر آگے بتایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے مجاہدہ کیا، جہاد کیا، تو اپنی جان کے لیے کیا، اپنے آپ کے لیے کیا۔ وہ ان اللہ غنی، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے۔ یعنی مجاہدہ کے معنی اصل میں یہ ہے کہ کسی مخالف طاقت کے مقابلے میں کوئی کشمکش و جدوجہد کرنے کا مطلب آتا ہے۔ یعنی کسی خاص پتہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب مجاہدہ ہے کسی معنی کہ ایک یہ تو ایک یہ ہر وقت کی ایک کشمکش ہے، مومن کو پھر اس دنیا میں جو کشمکش کرنی ہے، اس کی نوعیت یہی کچھ ہے کہ ہر وقت اس کو، ہر وقت اس کو مقابلہ تو کرنا ہے، اسے شیطان سے بھی مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کی نیکی کے نقصانات سے بھی ڈراتا ہے، بدی کی طرف وہ اس کو اکساتا بھی ہے، لالچ بھی دیتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی اس کو لڑنا ہے، جو ہر وقت اسے اپنی خواہشات کو غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر سے لے کر اور جو جتنے بھی کہہ دیں کہ دنیا میں جو لوگ ایسے انسان ہیں جو نظریات اور رجحانات اور رسم و رواج کے جکڑے ہوئے ہیں، اور جو اس کو چلنا یعنی اللہ کی راہ پہ چلنے کو کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے، یا اس کو ان کو دنیاوی مفادات پہ چوٹ پڑتی ہے، تو وہ ان سے بھی ان کو لڑنا ہوتا ہے۔ اس طرح اس کو لوگوں کو جو زیادہ بہادر ہوتے ہیں کہ زیادہ ایمان، وہ پھر ریاست سے بھی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ریاست ان سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی مجاہدہ کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے، بلکہ عمر بھر کا، اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحے کا ہے۔ انسان کو اپنے نفس سے تو ہر وقت لڑنا ہے، اب نفس سے بھی لڑنا ہے، اب شیطان سے بھی لڑنا ہے، شیطان تو ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے۔ تو یعنی کہ ایک میدان میں بس زندگی کے ہر پہلو میں، ہر محاذ پر ہی اس کا یہ سمجھے کہ مجاہدہ ہے۔ اسی لیے سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے، خواہ کبھی ایک دفعہ بھی وہ تلوار نہ چلائے۔ یعنی یہ جہاد ہی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف وہ جہاد کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف وہ کام کرتا ہے، یا لوگوں کے مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، یہ بھی جہاد ہی ہے۔ اللہ کی راہ پہ چلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ آدمی جہاد کرتا ہے چاہے ایک دفعہ بھی تلوار نہ چلائے۔ تو یہ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ من جاء فإنما یجاہد نفسی، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ نہیں ہے کہ اسے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی کبریائی قائم کرنے کے لیے تمہارے جہاد کے کسی مدد کی ضرورت ہے، جس کی یا تمہاری لڑائی، اس کی لڑائی کے بغیر اللہ کی جو کبریائی نہیں چلے گی، بلکہ اس لیے کہ کشف یہ مطلب ہے کہ تمہاری ترقی کا راستہ ہے۔ اسی مجاہدے کے ذریعے سے تم بدی اور گمراہی کے چکر سے نکل کر پھر صداقتوں کی راہ پر چل پڑ سکتے ہو۔ اسی سے تم میں وہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں خیر اور اصلاح کے علمبردار، اور آخرت میں اللہ کی جنت کے حقدار بنو۔ تو یہ کوئی لڑائی لڑکے کوئی اللہ پر تو احسان کرو گے نہیں، اپنا ہی بھلا کرو گے، اللہ کو تو کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ الغنی، وہ تو غنی ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جو بھی کرے گا اپنے ذات کے لیے کرے گا، اور اس کو پھر فائدہ بھی اس کو اسی کا ملے گا۔ اسی جس طرح یہ بتایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور بضرور ہم ان کے برائیوں کو اس سے دور کر دیں گے، یعنی اس کی برائیاں جو ہیں وہ دور کر دی جائیں گی۔ جس طرح اب سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازوں جمعہ سے جمعہ تک کے دورانیے کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے بیچ میں سرزد ہوں، جب تک کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے، یعنی کہ گناہ کبیرہ نہ کرے تو پھر اس کے یہ کفارہ ہے۔ سارے صغیرہ گناہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز تک اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح
फिर आके वनजियन्नहुम वल्लज़ीना आमनु वनजियन्नहुम अहसन अल्लज़ी कानू यअमलून। और फिर उनकी उन अमल की बेहतरीन जजा ज़रूर देंगे जो वो कमाया किया करते थे। यानी बेहतरीन जजा अल्लाह तबारक व तआला जो अमल किए होंगे उनकी जजा देगा। यानी उससे मुराद एक तो ईमान का जैसे ईमान लाया तो ये थी कि हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला कि ईमान का तो मतलब ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला को दिल से मानना, तस्लीम करने की दावत, अल्लाह और रसूल के जो किताब ने दी है उसके मुताबिक मानना। अमल साले से मुराद हम पढ़ा है हमेशा से कि अल्लाह और रसूल की हिदायत के मुताबिक अमल करना। तो इसके मतलब ये बात है इसके से एक तो ये कि बुराइयां दूर कर दी जाती हैं, दूसरा उसकी उस बेहतरीन अमाल की उनके अमाल से बेहतर जजा दी जाएगी। तो यहाँ दूसरे मतलब है कि ईमान लाने के बाद जो है वो अमले साले के मुतालिक फरमाया कि ये इसका मतलब ये है कि एक तो ये कि एक आदमी के नेक अमाल में से जो अमाल सबसे ज्यादा अच्छे होंगे उनको मद्देनजर रखकर उसकी जजा तजवीज़ की जाएगी। यानी कि इंसान के सबसे ज्यादा अच्छा अमाल अल्लाह तबारक व तआला उनके मुताबिक उसको जजा देंगे। दूसरा इसका मतलब ये है कि आदमी अपने अमल के लिहाज से जितनी जजा का मुस्तहिक होगा उससे ज्यादा अच्छी जजा उसे दी जाएगी। यानी जिस तरह सूरह नाम में भी हम पढ़ा है, मन जाए बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो नेकी लेकर आएगा उससे उससे 10 गुना अजर ज्यादा दिया जाएगा। इस तरह हम पिछली सूरत में पढ़ा है, मन जाए बिल हसनत फलहु खैरु मिनहा, जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसको उससे बेहतर अजर दिया जाएगा। यानी कि मतलब ये कि उसको जितने अच्छा हो गया अल्लाह तबारक व तआला तो एक के बदले में 10 से लेकर 700 गुना तक अजर देते हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ये बुराई का है कि बुराई का जितनी की है उसी के मुताबिक बदला उसको दिया जाएगा। लेकिन ये कि इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि जितनी हम अच्छा कोई अमल करेंगे। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि हमारे जो अमल में से अमाल में से अगर जो सबसे अच्छे अमाल हैं उसके मुताबिक जो है उसको अल्लाह तबारक व तआला अजर देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन लोगों में शामिल करे, वरना हमारे बुराइयों से तो हमारी बुराइयों को दूर कर दे और हमारे अच्छे अमाल के मुताबिक हमें जजा दे। हम भी उसी के उम्मीदवार हैं ताकि हम भी अल्लाह से मुलाकात के उम्मीदवार हों। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस वक्त के आने से पहले पहले जिसके आना हक है, जिसके आने में कोई किसी को शक है ही नहीं है, कोई वक्त तो ज़रूर आएगा। उस वक्त को तो काफिर भी माना करते थे, मुशरिक भी मानते हैं कि वक्त मौत तो सबने आनी है। मगर ये कि आगे जाके क्या अल्लाह तबारक व तआला के सामने किस हाल में पेश होना है, हमें फिक्र उसकी होनी चाहिए कि आना तो है, वो वक्त आए तो ये ना हो कि यहाँ पे हम अय्याशियाँ करते जाएं और वहाँ पता चले कि वहाँ जाके तो उन लोगों में जो घसीट कर हाजिर किए जाए उनमें शुमार हो जाए। जैसे हम पढ़ आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उनसे बचाए और ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान को समझने की, उस पर अमल करने की और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो छोटे मोटे अमाल हैं उनको कबूल फरमा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर रहम फरमाए। हमारे